بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتہ میں خوش آمدید۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب سریر خامہ کی نظم چاند اور تارے پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 72 پر موجود ہے، جس کے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ علامہ محمد اقبال تو ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، اور علامہ اقبال نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، مسلمانوں کی سوئی ہوئی قوم کو جگایا، اور علامہ اقبال کی زیادہ تر نظمیں، بہت زیادہ نظمیں انہوں نے بچوں کے لیے لکھی، جس میں ان کی زیادہ تر نظموں میں بچوں کے لیے اخلاقی درس پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور تصانیف میں شامل ہیں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، پیام مشرق، جاوید نامہ اور زبور عجم۔ آج کی ہماری نظم چاند اور تارے ہے، جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ آئیے ہم اس نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے۔ سحر صبح کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ شاعر اس میں کہہ رہے ہیں کہ ستارے جو ہیں، جب صبح ہوتی ہے، ہلکی ہلکی صبح ہوئی تو تارے ڈرتے ڈرتے چاند سے کہنے لگے، نظارے رہی وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کے۔ تو ستارے کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی آسمان، فلک کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو، یعنی آسمان کا وہی نظارہ ہے، اور ہم روز چمک چمک کر تھک چکے ہیں۔ کام اپنا ہے صبح و شام چلنا چلنا مدام چلنا، یعنی مدم چلنا۔ تو ستارے کیا شکوہ کر رہے ہیں چاند سے، کہ چاند سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ جو ہے نا چمک چمک کے تھک چکے ہیں، ہمارا بس صبح شام ایک ہی کام ہوتا ہے کہ چلتے رہنا، اپنے اپنے مدار میں جو ہے نا مسلسل چلتے رہنا۔ رات کے ٹائم ہماری روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اور صبح ہم لوگ مدم ہو جاتے ہیں۔ بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ یعنی بےتاب کسے کہتے ہیں؟ بے چین، جہاں دنیا، ہر شے، ہر چیز، سکون، یعنی کہ اس دنیا کی ہر چیز ہی بے چین ہے، اس دنیا میں کسی بھی چیز کو چین نصیب نہیں، ہر چیز جو ہے وہ گردش میں ہی ہے، اور کوئی بھی چیز سکون کی حالت میں موجود نہیں ہے۔ رہتے ہیں ستم کش سفر سے، تارے انسان شجر ہجر سب۔ رہتے ہیں ستم کش کسے کہتے ہیں؟ ظلم برداشت کرنے والے کو۔ تارے ستاروں کو کہتے ہیں، انسان انسانوں کو، شجر درخت کو کہتے ہیں، ہجر پتھر کو۔ یعنی کہ ستارے کہتے ہیں چاند سے کہ اس دنیا میں کسی بھی چیز کو سکون، ہمارا کام ہی چلنا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی ہر چیز ہی بے چین ہے۔ اگر تم ستارے کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، شجر کو دیکھو، ایون کہ پتھروں کو بھی اگر تم دیکھو تو وہ بھی دنیا کے ظلم برداشت کر رہے ہیں اور اپنے کام میں مگن ہیں۔ ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم سب کا یہ سفر کبھی زندگی میں ختم ہونے والا ہے؟ کبھی ہمیں بھی کوئی منزل ملے گی؟ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، تو چاند آگے سے ان کو کیا جواب دینے لگا ہے کہ اے میرے دوستو، اے مرا شب کے خوشہ چینو۔ مرا شب یعنی رات کی کھیتی کے خوشہ چینو اسے کہتے ہیں کہ جو شخص فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی کہ جو ہم لوگ جو ہے فصل لگاتے ہیں، اسے جو ہم دانے وغیرہ چنتے ہیں، اس شخص کے لیے ہم خوشہ چینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو چاند کیا کہنے لگا؟ اے میرے دوستو، اے رات کی کھیتی سے فائدہ اٹھانے والوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی۔ جنبش یعنی حرکت سے ہے زندگی جہاں، یعنی دنیا کی زندگی حرکت سے ہی ہے، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ یعنی کہ اس دنیا کا یہ پرانا رواج ہے کہ اگر آپ حرکت میں رہو گے تب ہی کامیابی حاصل کرو گے، اور اگر تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ گے اور صرف گلے شکوے کرنے بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں کامیابی کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی کہ زندگی کس میں ہے؟ حرکت میں ہی ہے دور اشب زمانہ۔ اشب زمانہ کہتے ہیں زمانے کا گھوڑا، یعنی وقت کے لیے یہ جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے اشب زمانہ۔
کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، یعنی کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا جو ہے نا زمانے کا گھوڑا دوڑاتے جاتے ہیں، اور جوں جوں ہم اپنی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں، اگر ہمارا وقت رک جائے گا، ہمارا ضروریات ہماری ختم ہو جائیں گی، تو یہ دنیا اس طرح ہمیں کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنا گھوڑا زمانے کے ساتھ ساتھ دوڑانا ہی پڑے گا۔ اس راہ میں مقام بے محل ہیں، یعنی مقام بہت سے ہیں۔ پوشیدہ قرار میں اجل ہے، یعنی چھپے ہوئے قرار میں اجل یعنی موت۔ اگر اس دنیا میں بہت زیادہ مقام ہیں لیکن پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، یعنی کہ دنیا کا یہ رواج ہے کہ اگر آپ دنیا کے ساتھ چلو گے تو آپ نکل جاؤ گے، اور اگر آپ رک جاؤ گے تو لوگ تمہیں کچل دیں گے۔ حرکت میں ہی، یعنی اس شعر کا مقصد کیا ہے، یہ حرکت میں ہی برکت ہے۔ منزل کو وہی پائے گا جو مسلسل محنت اور لگن سے کام کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنا کام مسلسل محنت اور لگن سے کرنا چاہیے۔ تو بچوں، اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا سبق حاصل ہوا؟ اس نظم سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، منزل کو وہی شخص پائے گا جو مسلسل محنت اور لگن سے کام کرے گا۔ اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی فیرنگ کے صفحہ نمبر 109 پر موجود ہیں، جو کہ آپ نے نیٹ کاپیوں پر خوش خط لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔